مسئلہ کشمیر پہ رہیں خاموش مصلیاتن، مسئلہ کشمیر پر رہے خاموش مصلیاتن، بڑے ملکوں کے بڑے نام کے بونے لیڈر. اچھا. اور یہ جو بونے رہبر ہیں نا، ہاں. یہ جو ہیں، اگر ہم اس بونے لفظ ہی اس لیے استعمال کیا گیا کہ ان کے نام بہت بڑے بڑے ہیں. اس میں سارے فہرست آپ کو پتہ ہے کون کون سے ممالک ہیں جنہیں کہ اس کے بارے میں اہم اقدامات کرنے فار چاہیے. ایگزامپل سعودی عرب. سعودی عرب. بالکل. انہوں نے تو ریسنٹلی پاکستان دیکھیں جو وہاں پہ رہتے ہیں ہاں. سارے تو نہیں پاکستان میں آنا چاہتے. اچھا. جی، جو سیپریٹسٹ ہیں ان کو ٹیررسٹ اور ٹربل میکرز کی طرح وہ کر دیتے ہیں، لیبل کر دیتے ہیں. کہاں؟ انڈیا میں؟ پاکستان میں سیپریٹسٹ اپنا وہ یہ چاہتے ہیں کہ کشمیر انڈیپینڈنٹ ہو جائے، یہ نہیں کہ پاکستان میں آ جس سے جائے. مارا جاتا ہے. وہاں کے یاسین ملک کو دیکھ لے، کب سے جیل میں رکھا گیا ہے، کتنے شہیدوں کو شہدا کیا گیا، عام لوگوں کو، سویلین کے اوپر گولیاں چلائی جاتی ہے. دیکھیے جو ہمارے پاس بارڈر کھینچی گئی ہے نا، تو اس کے اکارڈنگ اور رولز کو وہ وائلیٹ کر رہے ہیں. ایونلی جب عمران خان نے وہاں پہ یہ کہا تھا کہ ہمارے جتنی بھی چیزیں ہیں، ہم کشمیر ہمارا بھی ہے اور ان کا بھی ہے، تو دونوں کے درمیان ایک ڈویژن ہو چکی ہے. دوسری چیز یہ ہے نا، جہاں تک ٹیررزم کی بات ہے، ٹیررزم کب آتی ہے؟ اس سائڈ پہ پاکستان آرمی ہے، بارڈر کے اوپر کھڑی ہے، اس سائڈ پہ جو ہے نا انڈیا ہے، تو درمیان سے ٹیررسٹ کہاں سے آ گئے؟ آزاد کشمیر سمجھے آپ کہ ذرا بات کی بات آ گئی. ہمیں تو اپنے بلوچستان کا نہیں پتہ، ہم نے بلوچستان میں کیا کیا، ہم نے سوات میں جنگ کے نام پہ کیا کیا، ہم نے کیا کیا. تو وہی بات ہے نا کہ ہم کہاں تک بولیں اور ہمیں سنے گا کون، ہمارے اوپر عمل کون کرے گا. ہمارے اوپر ہم اداروں کے خلاف بات نہیں کر سکتے، ہم میڈیا کے خلاف بات نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا. بات یہ ہے کہ کہ جماعت اسلامی نے اسٹارٹ کی تھی 1980s میں، اور مجھے تو یہی لگتا ہے کہ اٹ واز اے پلوئے فار پاور، کہ لوگوں کے ایموشنس کے ساتھ کھیلنے کے لیے. لیکن اس کی بھی امپورٹنس ہے کہ لوگوں کو مطلب یاد رہے کہ کشمیر میں جو بھائی ہیں ہمارے، ان کے ساتھ ہم جتنا غلط کر رہے ہیں اور جتنا انڈیا غلط کر رہا ہے. کیونکہ وہاں کا جو بیہیویئر ہے، پاکستان کو بھی ریجیکٹ کر دیا انہوں نے. ہاں یہ کیا بات ہوئی؟ وہ اس وجہ سے کیونکہ وہ جن علاقوں سے آتے ہیں، جس طرح راولہ کوٹ کو آپ دیکھ لیں، راولہ کوٹ میں بھی کتنے انسیڈنٹس ہوئے. ٹھیک ہے. کس کی وجہ سے ہوئے؟ پاکستان کے انٹرنل پالیسیز کی وجہ سے ہوئے تھے. لوگ اپنے حقوق کے لیے آئے، ہماری طرف سے ان کو کرش کرنے کے لیے کیا کیا اقدامات کیے گئے. تو جب آپ لوگوں کے مسائل فورسز جو ہیں وہ کشمیریوں کے گھروں تک نہیں جاتی، اچھا. وہ ایک لائن تک ہے، ان کی ایک حدود مقرر ہیں، وہ اپنی حد میں رہتی ہیں. اور آزاد کشمیر آپ کو پتہ ہے آزاد کشمیر ہی ہے. اچھا. تو جو مقبوضہ کشمیر ہے وہاں کی فورسز جو ہیں وہ وہاں پہ گھروں میں جاتی ہیں. ان کو گھروں میں داخل ہونے کا پرمٹ کس نے دیا؟ انڈیا. السلام علیکم ویورز، میں آپ کی ہوسٹ نمرا، آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب چینل. آج ہم بات کرنے والے ہیں پورے پاکستان میں آج 5 فروری کو ہر صوبے کے اندر یوم یکجہتی کشمیر یعنی کہ کشمیر سولیڈیرٹی ڈے منایا جا رہا ہے. ڈفرینٹ جگہوں پر پروٹیسٹ کیے جا رہے ہیں، ڈفرینٹ نعرے بازی کی جا رہی ہے. اسی دن کی اہمیت کے بارے میں پاکستانی عوام کی رائے لیں گے کہ کشمیر ڈے پاکستان کے اندر کیوں منایا جاتا ہے، یوم یکجہتی کشمیر کے پیچھے کی کیا کہانی ہے. بات کریں گے ہم آزاد کشمیر کے حوالے سے بھی کہ پاکستان کے پاس جو کشمیر کا حصہ ہے وہ اس وقت کن حالات میں ہے. ان سب سوالوں کے جواب جانیں گے پاکستانی عوام سے. ملیں گے ویڈیو کے اینڈ پہ. اس دن کا مقصد مجھے لگتا ہے کبھی ہوا کرتا تھا، اچھا. اب یہ کہوں گی کہ ہم دن ہی منایا کرتے ہیں. اچھا. اب ہم کچھ بھی نہیں کرتے کشمیر کے لیے، صرف بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اچھا. پروٹیسٹ کا بھی ایک ہم ورلڈ لیول پہ ایک ریکارڈ کروا دیتے ہیں، ایک احتجاج، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس کا ابھی تک ہمیں اتنے سالوں میں کوئی بینیفٹ ملا ہو. اچھا. کیونکہ کہنا یہ چاہوں گی کہ مسئلہ کشمیر پہ رہیں خاموش مصلیاتن، مسئلہ کشمیر پر رہے خاموش مصلیاتن، بڑے ملکوں کے بڑے نام کے بونے لیڈر. اچھا. اور یہ جو بونے رہبر ہیں نا، ہاں. یہ جو ہیں، اگر ہم اس بونے لفظ ہی اس لیے استعمال کیا گیا کہ ان کے نام بہت بڑے بڑے ہیں. اس میں سارے فہرست آپ کو پتہ ہے کون کون سے ممالک ہیں جنہیں کہ اس کے بارے میں اہم اقدامات کرنے فار چاہیے. ایگزامپل سعودی عرب. سعودی عرب. بالکل. انہوں نے تو ریسنٹلی ایک ریال چھاپا تھا جس میں انہوں نے پورا کا پورا کشمیر انڈیا کا پارٹ دکھایا تھا. دبئی کے اندر بھی اسی طریقے سے ایک میپ ایشو کیا گیا تھا جس میں انہوں نے پورا کا پورا کشمیر انڈیا کا حصہ دکھایا تھا. بالکل اسی لیے کہہ رہی ہوں نا کہ جب ہم مسلمان ہی اپنی غیرت اسلامی کو
का गला घोट देंगे तो हमारे लिए कौन खड़ा होगा। एक बात बताएं, हमें कश्मीर क्यों चाहिए, हम ये दिन क्यों मनाते हैं, इसके पीछे की वजह क्या है? हमें कश्मीर इसलिए चाहिए कि जब जो दस्तावेज़ है ना कश्मीर की ज़मीन की, वो पाकिस्तान का हिस्सा हैं। दस्तावेज़ात हमारे पास नहीं है। दस्तावेज़ हमारे पास नहीं है, लेकिन उस पर एक एग्रीमेंट साइन हो चुका हुआ है जिसके ऊपर अमल दरामद आज तक नहीं हुआ। तो देखा कब हुआ था साइन? दस्तूरी तौर पे जो है ना, ये मेरा जहाँ तक ख्याल है मेरा ख्याल 71 में हुआ था या 73 में शायद। ये आइन के मुताबिक ये दस्तावेज़ हो चुका हुआ है। उसका ये है कि ज़मीनी जो हिस्सा है वो कश्मीर पाकिस्तान में शामिल होता है। ठीक है, अगर पाकिस्तान में शामिल नहीं भी किया जाता तो वहाँ पे इंडियन अफवाज का क्या काम है? इंडियन फ़ौजों को वहाँ से निकलना चाहिए। कश्मीरी पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, अगर नहीं भी रहना चाहते तो कम से कम उन्हें आज़ादी तो चाहिए ना। अगर हम हिस्ट्री में बात करें, जो कश्मीर के महाराजा हुआ करते थे, हरी सिंह जिनका नाम था, उन्होंने एग्रीमेंट साइन कर दिया था इंडिया के साथ। वो अब किसी भी फोरम पे जाते हैं वो कहते हैं कि हमारे पास तो वो पूरा जो साइन किए हुए पेपर्स हैं वो मौजूद हैं। और दूसरी बात यह है कि दोनों तरफ के कश्मीर के अंदर जो है वो फोर्सेस मौजूद हैं, ताकि अगर कोई भी मसला हो, वहाँ से कोई अटैक करे तो यहाँ से रिटेलिएट हो, यहाँ से कोई अटैक करे तो वहाँ से रिटेलिएट हो। यहाँ की फोर्सेस जो हैं वो कश्मीरियों के घरों तक नहीं जाती। वो एक लाइन तक है, उनकी एक हदूद मुकर्रर है, वो अपनी हद में रहती हैं। और आज़ाद कश्मीर आपको पता है आज़ाद कश्मीर ही है। तो जो मकबूजा कश्मीर है वहाँ की फोर्सेस जो है वो वहाँ पे घरों में जाती हैं। उनको घरों में दाखिल होने का परमिट किसने दिया? इंडियन मीडिया जो है वो तो ये कहता है कि हम लोगों ने वहाँ से फौज की तादाद भी कम कर दी है, निकाल दी है वहाँ से। कम कर दिया, लेकिन जैसे ही वो लोग आवाज़ उठाते हैं अपनी आज़ादी के लिए तो उनकी फोर्सेस क्या कुछ नहीं करती। अच्छा, एक बात बताइएगा कि हमें वैसे बेसिक मकसद क्या है हमारा इस दिन को मनाने का, क्या मकसद है उसके पीछे? यही तो कह रही हूँ कि हम दिन ही मनाया करते हैं। हमारा मकासद ये था कि हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, लेकिन खड़े होने का कोई जवाज़ है, कोई मकसद है, कोई फ़ायदा है किसी को? खड़े होने का कोई फ़ायदा नहीं है किसी को। अमल दरामद का फ़ायदा है। अमल दरामद ना हम करवा सके ना हम करवा रहे हैं, इसलिए हम योम यकजहती कश्मीर मनाते हैं। हम उन्हें ये कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, जैसा कि वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान का हिस्सा है। अच्छा, तो एक बात बताइएगा, एक साल में 12 महीनों के अंदर पाकिस्तान के अंदर 2 दिन कश्मीर के नाम दिए जाते हैं। 2 दिन हम लोग एक मनाते हैं कश्मीर के लिए, छुट्टी रख देते हैं, तमाम के तमाम जो कारोबार है वो बंद कर देते हैं और प्रोटेस्ट के लिए जो है वो लोग निकल जाते हैं। अब पता नहीं इसमें से कुछ लोग जो है वो घरों में पार्टियां बैठकर करते हैं, कुछ लोग प्रोटेस्ट के लिए निकल जाते हैं, ये भी कंफर्म नहीं है। तो ये तो हम मनाते हैं कि हम लोगों ने इंडिया का हिस्सा हासिल करना है, ये नारेबाजी होती है, लेकिन हमें क्या अपने आज़ाद कश्मीर के बारे में इंफॉर्मेशन है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर क्या हो रहा है, या व्हाट इज़ द स्टेटस राइट नाउ? आज़ाद कश्मीर समझे आप के ज़रा बात की बात आ गई। हमें तो अपने बलूचिस्तान का नहीं पता, हमने बलूचिस्तान में क्या किया, हमने सवाद में जंग के नाम पे क्या किया, हमने क्या किया। तो वही बात है ना कि हम कहाँ तक बोलें और हमें सुनेगा कौन, हमारे ऊपर अमल कौन करेगा? हमारे ऊपर हम इदारों के ख़िलाफ़ बात नहीं कर सकते, हम मीडिया के ख़िलाफ़ बात नहीं कर सकते, ठीक है ना। बात यह है कि मकसद बात करना नहीं है, मकसद सही और गलत देखना है। अगर कुछ सही कर रहे हैं तो हम भी सही का साथ दें, अगर कुछ गलत हो रहा है तो हमें ये इख्तियार होना चाहिए कि हम उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि कश्मीर के ख़िलाफ़ हम क्या आवाज़ उठाएंगे, हम तो खुद शर्मिंदा हैं। मैं आपसे वही पूछ रही हूँ कि आज़ाद कश्मीर के हवाले से कुछ आप जानती हैं कि वहाँ कितने डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं, या इस वक्त आज़ाद कश्मीर के जो कश्मीरी हैं, क्योंकि देखिए कश्मीर तो पूरा खित्ता था ना, अभी डिवीजन हुई है ना कुछ अरसे में, हिंदुस्तान के पास कुछ पार्ट है, पाकिस्तान के पास कुछ पार्ट है, इवन चाइना के पास कुछ पार्ट है। तो क्या कहती हैं आप कि हम अपने पास जो हमारा हिस्सा है कश्मीर का, क्योंकि कश्मीर का ही दिन मनाया जा रहा है ना, तो आज़ाद कश्मीर के हवाले से आपकी क्या राय है? आज़ाद कश्मीर के हवाले से मेरी वही राय है कि जो हमारी गिलगित बल्तिस्तान के बारे में राय है, क्योंकि वो अपने बारे में अपने अच्छे इक़दाम खुद कर लेते हैं। इसी तरह आज़ाद कश्मीर वाले अपने जो तरक्याती प्रोग्राम है वो खुद अपने आप क्या कहना चाहिए उसे कि अपनी मदद आपके तहत करते हैं। हमने कुछ करते हैं उनके लिए? हम करते हैं, लेकिन उतना नहीं होता जितना होना चाहिए। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आपको पता है वहाँ क्या क्या डेवलपमेंट्स हैं? अभी रिसेंटली मैं देख रही थी कश्मीर के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चला था जिसमें उन्होंने अपनी बात मनवाई, डंके की चोट पे मनवाई उन्होंने अपनी बात। ऐसा ही है। इसी तरह मैं इसीलिए गिलगित का नाम ले रही हूँ कि जब यहाँ के वहाँ पे DHA बनाने के लिए यहाँ के लोग गए तो उन्होंने उन्हें भगा दिया कि हम यहाँ DHA नहीं बनने देंगे। इसीलिए जब जो अपने लिए कुछ कर रहे हैं वो बेहतर कर रहे हैं, बजाय इसके कि हमारा अपना निज़ाम ख़राब है।
جب ہم آج تک اپنا نظام نہیں بنا سکے تو ہم آزاد کشمیر کو کیا نظام بنا کے دیں گے، یا ہم مقبوضہ کشمیر کے لیے کیا کریں گے؟ صرف ہم دن مناتے ہیں، بس دنیا کو دکھاتے ہیں کہ ہم کچھ کر رہے ہیں، جبکہ ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ تو دنیا کو سمجھ آتی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ دنیا کو سمجھ آتی ہے، اسی لیے تو ہمارے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوتا۔ ہم یکجہتی کشمیر مناتے ہیں، ہمارے اور کون یکجہتی کا اظہار کر رہا ہے ہمارے ساتھ؟ کوئی بھی نہیں کرتا، بھی نہیں کرتا۔ تو دنیا کو سعودیہ بھی نہیں کرتا، دبئی بھی نہیں کرتا کوئی بھی نہیں کرتا، اسی لیے سب اپنے اپنے کام کر رہے ہیں۔ تو یہ لوگ ہیں کہ اب دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ ہم اس چیز پہ لڑ رہے ہیں، کیوں لڑ رہے ہیں؟ ہمیں ایک تماشا ملا ہوا ہے کہ ایک ٹاپک ملا ہوا، ہم اس پہ بات کر رہے ہیں۔ ہم کسی کانفرنس میں بیٹھتے ہیں، آج یہاں سے پاکستان کے نمائندے جاتے ہیں، وہاں سے انڈیا کے نمائندے آتے ہیں، ایک بحث چھڑ جاتی ہے، ایک کانفرنس ہوتی ہے، پیپر سائن ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتے ہیں، جہاں تک رہے اقدامات کے بات تو بنی ہوتی، مطلب صرف ایک ہاٹ ٹاپک رکھا ہوا ہے۔ ٹاپک رکھا، بالکل ایسے اس ہی ہے۔ مسئلے کو کیسے ہم حل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں نا، پاکستان اور انڈیا کے جو ریلیشنز ہیں وہ کشمیر کے مدعے پر بڑے خراب ہوئے ہیں۔ 2019 میں جو ٹریڈ بند کی تھی عمران خان صاحب نے، وہ کشمیر کا نام لے کر بند کی تھی، تو اس مدعے کو ہم کیسے سولو کر سکتے ہیں؟ اس مدعے کو ہم جب سولو کر سکتے ہیں جب ہم اپنے اندرونی حالات بہتر بنائیں۔ ہمارے اندرونی مسائل حل نہیں ہوتے تو ہم یہ مضافات کو کیا دیکھیں گے؟ صرف 2 منٹ کا بریک لیں گے، اذان سٹارٹ ہو گئی۔ جی، تو اذانیں ہو چکی ہیں۔ میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ پاکستان کی طرف سے بھی کہا جاتا ہے کہ ہم انڈیا کے پاس جو کشمیر ہے اس کو حاصل کر لیں گے، وہاں سے ان کے ڈیفنس منسٹر کی طرف سے بھی یہ سٹیٹمنٹس آتی ہیں کہ ہم جو پاکستان کا حصہ ہے اس کو حاصل کر لیں گے، تو اس مدعے کا حل کیا ہے؟ اس مدعے کا حل دیکھا جائے تو اگر انصاف پسندی سے کام لیا جائے تو انہیں حق رائے دہی کا اختیار ہے۔ تو یہ تو کشمیری بہتر جانتے ہیں کہ انہیں ان کے ساتھ رہنا ہے یا پاکستان کے ساتھ رہنا ہے یا آزاد رہنا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ آزاد رہنا بہتر ہے، اچھا، نہ انڈیا کا نہ پاکستان کا، پاکستان کا بھی نہیں کشمیریوں کا۔ تو پاکستان کا بھی نہیں؟ نہیں، دیکھیے نا، اگر ہمارا آزاد کشمیر ہے نا، تو مقبوضہ کشمیر بھی آزاد کشمیر کے ساتھ ملے تو ایک الگ خطہ بن جائے۔ ہمارا بلوچستان بھی ویسے ہی آزاد ہے جیسے وہ آزاد ہے، کون؟ کشمیر؟ ہمارا کے پی بھی ویسا ہی ہے جیسا کہ کشمیر ہے۔ وہ کیسے؟ تو کیونکہ ہم وہاں بھی ہمیں ویزے کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن ہم کہتے ہیں کہ وہ پاکستان کا حصہ ہے، تو بجائے اس کے کہ بلوچستان الگ حصہ بنے، کے پی الگ بنے، آزاد کشمیر الگ بنے، پنجاب الگ ہو جائے، تو سب الگ الگ کا نعرہ لگائیں، اس سے اچھا کم از کم کشمیر کو تو یہ حق رائے دہی کا اختیار ہے نا، کہ وہ الگ الگ رہنا چاہتے ہیں تو وہ الگ رہیں، کیونکہ انڈیا کا اس کے ساتھ رجحان ہے کہ انڈیا چاہتا ہے کہ ان کے ساتھ ملیں، کیوں یہاں کے کشمیری کبھی نہیں چاہیں گے کہ وہ انڈیا کا حصہ بنے، وہاں کے کشمیری تو چاہتے ہی نہیں ہے کہ وہ انڈیا کا حصہ رہے، تو اس لیے ان کو یہ بہتر اختیار ہے، ان کے پاس لیکن وہ تو جو ویڈیوز ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر، وہ تو ان کے جھنڈے لہرا رہے ہوتے ہیں، آزاد کشمیر والے، وہاں والے مقبوضہ والے پاکستان کے جھنڈے، کشمیر والے۔ جب احتجاج ہوتا ہے تو وہ پاکستان کا جھنڈا، ان کا نعرہ بھی پاکستان سے رشتہ کیا کا نعرہ ہے، آپ نے سنا ہی ہوگا۔ اچھا، وہ جو آپ نعروں کی بات کر رہی ہیں وہ آپ کو پتا ہوگا یاسین ملک کا۔ یاسین ملک جب وہاں ایکٹیو تھا تب ہم دیکھتے تھے کہ وہاں پاکستان کے جھنڈے لہرائے جاتے تھے، وہاں ایک پروٹیسٹ چلتا تھا، وہ تو جیل کے اندر ہے۔ یاسین ملک تو جیل کے اندر ہے، لیکن جو کشمیریوں کو پاکستان کے حالات کا بھی تو پتہ ہے نا۔ پاکستان میں جو مہنگائی چل رہی ہے، جو ناانصافی چل رہی ہے، ان کی آنکھیں تو بند نہیں ہیں۔ یہ بھی ہے، ویسے یہ بھی پوائنٹ ہے ایک، کہ اگر وہ پاکستان کے ساتھ ملتے ہیں تو انہیں کیا کچھ فیس کرنا پڑے گا۔ بات ہے، یہ بھی ویسے ایک پوائنٹ ہے، یہی مین پوائنٹ ہے، تو کیونکہ وہ بھی دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو کشمیر ہے یا پاکستانی جو پاکستان کا حصہ ہے، ان کو کتنی مہنگائی اور کتنے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ انہیں بھی پتہ ہے یہاں بجلی کے بلوں پہ خودکشیاں ہو جاتی ہیں، تو انہیں بہتر اختیار ہے، وہ اپنا فیصلہ خود کر سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اس دن کو منانے کا مین مقصد یہ ہے نا کہ ہم ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں، ان پہ جتنے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، آپ دیکھ لیں جس طرح فلسطین میں اسرائیل کر رہا ہے، سیم ٹو سیم وہی جو ہے انڈیا بھی کر رہا ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ 155 دن کا کرفیو تھا، وہاں پہ لوگوں کو ہر ایک چیز سے منع کیا گیا تھا، نہ وہ باہر نکل سکتے تھے نہ وہ جا سکتے تھے، تو وہی جو فلسطین میں ہو رہا تھا وہ بھی یہاں پہ اس سائڈ لیکن وہاں پہ کم تھوڑا ہو رہا تھا۔ اس چیزوں کو کرنے کے لیے ہم ان کے ساتھ اظہار یکجہتی مناتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم نے کرفیو اس لیے لگایا ہوا تھا، انٹرنیٹ وغیرہ اس لیے بند کیا ہوا تھا تاکہ وہاں پر ٹیررزم کو اینڈ کیا جائے، تاکہ کسی کے ساتھ کوئی بھی رابطہ نہ ہو اور ٹیررسٹ کو ہم لوگ ایزیلی پکڑ پائیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسی لیے وہاں پر لگایا تھا، اور دوسری بات یہ کہ وہ کہتے ہیں ہم بیچ میں ڈیولپمنٹس کر رہے ہیں، دنیا بھر کے ممالک کی انویسٹمنٹ وہاں لے کر آ رہے ہیں، ہم نے کچھ اس طریقے سے کشمیر کو ڈیولپ کیا ہے۔ اگر وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنا پارٹ بنا لیا ہے، تو جہاں تک قوم متحدہ کی جو ہمارے پاس بارڈر کھینچی گئی ہے نا، تو اس کے اکارڈنگ اور رولز کو وہ وائلیٹ کر رہے ہیں۔ ایونلی جب عمران خان نے وہاں پہ یہ کہا تھا کہ ہمارے جتنی بھی چیزیں ہیں، ہم کشمیر ہمارا بھی ہے اور ان کا بھی ہے، تو دونوں کے درمیان ایک ڈویژن ہو چکی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے نا، جہاں تک ٹیررزم کی بات ہے، ٹیررزم کب آتی ہے؟
इस साइड पे पाकिस्तान आर्मी है, बॉर्डर के ऊपर खड़ी है, उस साइड पे जो है ना इंडिया है, तो दरमियान से टेररिस्ट कहाँ से आ गए? तो उनका ये जो पॉइंट है ना कि हमने इस वजह से कर रहे, सो ये एक इनवैलिड पॉइंट है। टेररिज्म मतलब सेपरेटिस्ट वो जो वहाँ पर मुल्क के अगेंस्ट बात करते हैं, या फिर वो जो बड़े बड़े प्रोटेस्ट करते हैं अगेंस्ट कंट्री के, हम लोगों को अलग करो यहाँ से, उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए। एक हक तो ये भी दिया जाता है ना कि अगर वहाँ की मेजॉरिटी है वो जिनके साथ भी अलाइन होना चाहती है तो वो उनका हक है। अच्छा, अब अगर वो पाकिस्तान के साथ होना चाहते हैं तो पाकिस्तान के साथ है, अब इंडिया के साथ वो नहीं होना चाहते, तो दैट्स वाई जो है ना तो लोग तो अगेंस्ट होंगे, क्योंकि वहाँ पे जुल्म कर रहे हैं, कितनी शहादतें हो रही है। फॉर एग्जाम्पल मजालिम में क्या क्या है, पहले मुझे ये बताएं। मजाले में उनको बेदर्दी से मारा जाता है। वहाँ के यासीन मलिक को देख ले, कब से जेल में रखा गया है, कितने शहीदों को शहदा किया गया, आम लोगों को, सिविलियन के ऊपर गोलियां चलाई जाती है। तो अगर कर्फ्यू होता है ना तो ना आप पेशेंट को बाहर ले जा सकते हैं, आपकी कंप्लीट इन एंड आउट बंद हो जाती है। अच्छा, एक बात बताएगा, यासीन मलिक वाज अ सेपरेटिस्ट, पाकिस्तान को भी पता है, ये इंडिया को भी पता है और ये फॉरेन मीडिया को भी पता है कि वो कहता था कश्मीर को अलग करो, सेपरेटिस्ट था वो। पाकिस्तान के अंदर अगर कोई सेपरेटिस्ट हो, जिस तरह से बलूचिस्तान के अंदर है, तो हम उनको कैसे ट्रीट करेंगे, कैसे ट्रीट करते हैं? उनको ट्रीट हम सेम टू सेम वही करें जैसे इंडिया कर रहा है हाँ। ऑलमोस्ट। अब इनमें अपने मुल्क के खिलाफ अगर कोई कहे ये सूबा अलग करना है या फिर ये इलाका जो है वो अलग करना है, तो हम लोग भी उसकी बात नहीं सुनेंगे ना, बिकॉज इट इज़ अ मैटर ऑफ कंट्री। तो उसी तरीके से उन्होंने भी यासीन मलिक को जेल में डाल दिया। देखो, अगर इट इज़ अ मैटर ऑफ कंट्री यहाँ पे आप डिस्कस कर रहे हैं ना, तो वो किस वजह से होना चाहते हैं। अब लेट सपोज बलूचिस्तान को आप देख रहे हैं, क्या बलूचिस्तान को आप राइट दे रहे हैं? जितना खर्चा आप पंजाब पे करें क्या वो आप उनको दे रहे हैं? अच्छा, कितने जो है ना वहाँ पे मुजालिम किए जाते हैं वहाँ पे ना, पूरे अगर बलूचिस्तान की साइड को छोड़े, आप हमारी साइड को देख ले, फाटा को, वहाँ पे कितनी ज़्यादा आबादी है, 2.7 मिलियन के आसपास आबादी, और वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी नहीं है। तो आप इन चीज़ों को देख ले, जब आप उनको हकूक़ नहीं देंगे, आप उन्हीं के रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए, क्योंकि बलूचिस्तान नेचुरल रिसोर्सेज से भरा पड़ा है, कोयला को भी देख ले, ब्लैक डायमंड, सुई गैस भी आप उनका यूज़ कर रहे हैं, और आप उन्हीं की चीज़ों को लगाकर आप यहाँ पे यूज़ करेंगे, देन वो लोग तो जाएंगे इसके अगेंस्ट। तो यही इश्यूज़ है। अब जहाँ तक कश्मीर है, कश्मीर की जहाँ तक अगर बात की नहीं, यासीन मलिक की ना, क्योंकि अगर पाकिस्तान को देख लें तो पाकिस्तान भी वो हकूक़ उनको प्रॉपर तरीके से नहीं दे रहा। कश्मीर को जी, कश्मीर को इस हवाले से नहीं दे रहा कि अगर पाकिस्तान का हिस्सा है तो पाकिस्तान उसको हैवी लेवल पे क्यों नहीं उठाना चाहता। रोज़ाना लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो है वो लोग खिलाफ वर्जी करते हैं। पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो उन चीज़ों को थोड़ा उजागर करे, जैसे 2019 में पाकिस्तान ने उनको एक जवाब दे दिया था, तो जिससे काफ़ी चीज़ें जो है ना कंट्रोल में आ गई थी। मसलन आप देख ले, अभिनंदन ने एंटर हो गया था, पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से वहाँ पे एक रिप्लाई गया था। नहीं, कश्मीर की बात कर रही हूँ। कश्मीर की अगर बात देख लेना तो कश्मीर का मसला इमरान खान ने काफ़ी उठाया था कि कर्फ्यू को बंद किया जाए, उनको आज़ादी राय हक दिया जाए। अच्छा, हाँ, अच्छा, अब मैं सबसे पहले ये पूछना चाहती हूँ कि हम ना सरहद पार की बात में बात करेंगे, बट डू यू नो अबाउट आज़ाद कश्मीर? बिकॉज अगर हम किसी कंट्री पे बात कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपनी कंट्री के बारे में नॉलेज होनी चाहिए ना, क्योंकि कश्मीर तो हमारे पास भी है, कश्मीर तो चाइना के पास भी है, कश्मीर तो हिंदुस्तान के पास भी है। तो अपनी मुल्क की, अपनी सरजमीन की पहले बात करते हैं कि आप आज़ाद कश्मीर के बारे में क्या जानते हैं? आज़ाद कश्मीर के बारे में ये कहना चाहते हैं ना कि आज़ाद कश्मीर जिस टाइम पाकिस्तान और इंडिया की सेपरेशन हुई, अगर मेरी एनालिसिस के मुताबिक देख ले, जब भी यहाँ से ये वाइसराय या जितने भी जा रहे थे, उनका यही पॉइंट था कि इनको, एक तो हमने जितने भी पड़ोसी है, अब अगर अमेरिकन वगैरह को भी देख लेना, वो अपने सरहद के पार्ट को चीज़ें को अलाइन कर रहे हैं। अलाइन का मतलब यह है ना कि वो आपस में तिजारत करें। अगर पाकिस्तान और इंडिया एशिया में जो कि सबसे बड़े ममालिक में आते हैं, अगर वो भी इन चीज़ों के मसले को हल कर दे और इनके दरमियान तिजारत चीज़ें हो जाए ना, तो कश्मीर का मसला भी हल हो जाएगा। अब जहाँ तक कश्मीर है, कश्मीर में नेचुरल रिसोर्सेज भी है, टूरिज़म के लिए आप वर्ल्ड वाइड देखना कोई इससे बेस्ट जगह नहीं मिलेगी। तो काफ़ी ऐसे जो है ना टर्म्स है जिसकी वजह से, या पैरामीटर्स है जिसकी वजह से आप देख सकते हैं ना कि कश्मीर का मसला बना हुआ है, और हमारे लिए एक ऐसे समझना कि दुनिया पे कहते हैं कि एक जन्नत है। What we have done for कश्मीर, इस जन्नत को जन्नत बनाने के लिए हमने क्या काम किया है? आई एम टॉकिंग अबाउट आज़ाद कश्मीर। आज़ाद कश्मीर के लिए तो अगर मुझसे ऑनेस्टली पूछे तो हमने कुछ नहीं किया। तो फिर वो वाला कश्मीर क्यों चाहिए? तो हम तो कह रहे हैं ना कि अब देखो ना दे कश्मीर। अब देखो ना, उनको जिस तरह यासीन मलिक कह रहा है कि आप जो है ना इनको सेपरेटली रखें, तो आप इनको, यासीन मलिक तो जेल में है।
تو یاسین ملک تو جیل میں, اب عمران خان بھی تو جیل میں, تو ان کی پارٹی کے لوگ تو نہیں. میں اب اسی چیز کے اوپر یار, چلو ان کو کٹ کریں. یاسین ملک بھی جیل میں, عمران خان بھی جیل میں. اگر وہ لوگ جیل میں ہے تو ان کے سپورٹرز بھی تو ہے نا. یاسین ملک کے کتنے سپورٹرز ہیں, وہ سپورٹرز بھی تو اسی کی جو ہے نا اس کو فالو کرتے, وہ بھی ایک ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اگر ان کے درمیان ریفرینڈم کرا دیا جائے, ریفرینڈم میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ انڈیا کی سائڈ ہونا چاہتے ہیں اور پاکستان کی سائڈ ہونا چاہتے ہیں. کیونکہ جہاں تک میں کشمیریوں کے ساتھ 5 سال رہ چکا ڈیورنگ یونیورسٹی میں گریجویشن, وہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ نہ ہم ان کی سائڈ ہونا چاہتے ہیں نہ پاکستان کی سائڈ ہونا چاہتے ہیں, ہم ایک علیحدہ اسٹیٹ چاہتے ہیں. پاکستان کے سائڈ والے جو ہیں, پاکستان کے سائڈ اور میرے اپنے ہی کلاس میٹس, کیونکہ وہاں کا جو بیہیویئر ہے, پاکستان کو بھی ریجیکٹ کر دیا انہوں نے. ہاں کیا بات ہوئی؟ وہ اس وجہ سے کیونکہ وہ جن علاقوں سے آتے ہیں, جس طرح راولا کوٹ کو آپ دیکھ لیں, راولا کوٹ میں بھی کتنے انسیڈنٹس ہوئے, ٹھیک ہے, کس کی وجہ سے ہوئے, پاکستان کی انٹرنل پالیسیز کی وجہ سے ہوئے تھے. لوگ اپنے حقوق کے لیے آئے, ہماری طرف سے ان کو کرش کرنے کے لیے کیا کیا اقدامات کیے گئے. تو جب آپ لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے آپ ان کو جو ہے نا کرش کریں گے, تو یہی مسائل تو ہوں گے نا کہ وہ لوگ آپ کو ایکسیپٹ کرنے کی بجائے. اب دیکھو سیم ٹو سیم وہی بلوچستان والا معاملہ پھر ایک ہی پوائنٹ میں آ جاتا ہے. تو کشمیر کے ساتھ بھی ہم نے وہ والے کام نہیں کیا جو کہ ہمارا ایک رائٹ تھا. اگر ان کے لیے چاہیے, ہم چاہتے کہ ایز اے ہیومینٹی تو اگر ہم کہتے ہیں نا کہ فلسطین کو دیکھ لیں, ہم یہاں کشمیر میں بھی کہتے ہیں کہ ان کے لوگوں کا ریفرینڈم کرا دیا جائے. پاکستان کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں, ہندوستان کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں. پاکستانی کشمیریوں کا نہیں, جو مقبوضہ کشمیر ہے جہاں پہ ہم ان کے ساتھ, دیکھو نا آزاد کشمیر اور ان کے ساتھ تو آپ اظہار یکجہتی نہیں مناتے. اب تو پھر یہ کیوں کہتے ہیں ہم نے پاکستان سے؟ آپ کو پتہ ہے ریسنٹلی ہسٹری کا سب سے بڑا جو ہے وہ پروٹیسٹ آزاد کشمیر کے اندر ریکارڈ کیا گیا تھا. تو انہوں نے لڑ کے ڈنکے کی چوٹ پہ, میں کہتی ہوں کیا ان کی ہمت تھی کہ انہوں نے اپنی ڈیمانڈز منوائی ہیں. انہوں نے بجلی کا یونٹ 3 سے 5 روپے کا کروایا ہے. یہاں پہ پہلی چیز یہ ہے نا کہ کنٹرول یہاں پہ سب سے زیادہ جو ہے نا آرمی کا ہے, ٹھیک ہے. پاکستان کی پالیسیز کو وہ لوگ کنٹرول کر سکتے ہیں, یا پاکستان کی جو فورن پالیسی ہے نا وہ پاکستان کے اندر پلینڈ. اب دیکھو نا لاہور کے اندر آپ کوئی بھی پروٹیسٹ کر لے, آپ اپنی منمانی نہیں کر سکتے. اب جہاں تک آزاد کشمیر ہے یا مقبوضہ کشمیر کے اندر کوئی چیز ہے نا, وہاں پہ لوگ زیادہ ہیں. لوگ جو ہے نا دوسری چیز تو ہے نا کہ اس کے اندر جو ہے نا ایک جنون ہے, ایک جذبہ ہے, وہ شروع سے چیزیں برداشت کرتے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ظلم نہیں ہے. ایک بات بتائیں, ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انڈین کشمیر حاصل کرنا ہے. دیکھیں جو کشمیری ہیں وہ بھی ہمارے بہن بھائی ہیں, ٹھیک ہے. اگر ہم لوگ ان کے درد کو نہیں سمجھ رہے تو ہم ان کے لیے آواز کیوں اٹھا رہے ہیں انڈین کشمیریوں کے لیے؟ فرسٹ آف آل ہمیں اپنی کنٹری کو دیکھنا پڑے گا نا, کہ یہاں پر جو غلط ہو رہا ہے ان کے ساتھ جو غلط چیزیں ہو رہی ہیں ان سب کو بھی تو دیکھنا پڑے گا نا, بیکاز دے آر آور بردرز اینڈ سسٹرز. اگر آپ کہتے ہیں نا کہ دے آر اور بردر اینڈ سسٹرز, تو آپ اپنی کنٹری کی بات کریں نا, تو آزاد اپنی کشمیر کنٹری کے لیے پہلے آپ اپنی کنٹری کا جو آپ کا ایریا ہے آپ اس کو تو سیٹ رکھیں. کیا آپ کا بلوچستان آپ ان کو حقوق دے رہے؟ تو کشمیر الگ ہے پاکستان سے؟ نہیں, آزاد کشمیر اگر وہ الگ ہے, اگر وہ کہتے کہ ہم الگ ہیں, ہم نہیں ہونا چاہتے, اس کے کنسیکوینسز دیکھ لیں. کیا کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے آپ کے ساتھ نہیں ہونا چاہتے. سیم ٹو سیم اگر ہم بارڈر پار کے لیے حقوق درد رکھتے, تو اس سے پہلے جو یہاں کے معاملات ہیں ان کے بھی تو یہاں پہ بھی تو لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. وہ بھی تو مسلمان ہی ہے نا جو یہاں مر رہے ہیں, اور ان کا بھی تو خون لالی ہے. تو مسلمان, اگر ہیومینٹی کی بات کی جائے نا, تو ہیومینٹی کا سب سے بڑا یہ کہ دیئر از نو ریلیجن گریٹر دین ہیومینٹی, ٹھیک ہے. اگر ہیومینٹی کی بات کرتے ہو آپ ریفرینڈم کراتے ہو, چاہے آزاد ہو چاہے جو, کیونکہ آپ کو لوگوں سے کیا لینا دینا. پھر وہ آگے سے کہتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز نے جو ریفرینڈم کے لیے چارٹر پیش کیا ہے اس کا پہلا رول جو ہے وہ پاکستان پہ اپلائی ہوتا ہے. تو ٹو بی آنیسٹ آئی ڈونٹ نو اباؤٹ دا, میں نے وہ چارٹر نہ پڑھا ہے, نہ مجھے اس کے بارے میں نالج ہے. لیکن اگر جہاں پہ کہتے ہیں نا کہ یونائٹڈ نیشن کی طرف سے چارٹر پاکستان پہ اپلائی ہوتا ہے, تو یونائٹڈ نیشن کے جتنے بھی رولز ہیں شروع سے لے کر اینڈ تک, اگر 1000 بھی ہے نا تو 1000 بھی جو ہے نا جو کہ مڈل ایسٹ ہے ان کو فالو نہیں کر رہا. آپ اسرائیل کو بھی دیکھ لیں, تو اگر وہ نہیں کر تو ہم کیوں رہے. تو مطلب یہ ہے نا کہ جس کے پاس طاقت ہے, انڈیا ہے, آپ کے ساتھ معیشت میں بڑا ہے, ہر ایک چیز میں, ایجوکیشن میں آپ سے آگے ہے, آئی ٹی میں بھی آگے ہے, تو وہ کہتے ہیں جس کی لاٹھی اس کی بھینس, تو دیٹس وائی وہ رول اپلائی ہو رہا ہے. اس وقت کشمیر پہ سٹانس کس کا تگڑا ہے؟ دنیا میں کس کو سپورٹ مل رہی ہے کشمیر پہ؟ پاکستان کو. پاکستان کو مل رہی ہے سپورٹ؟ کیسے؟ دنیا کے حوالے سے تو نہیں مل رہی, لیکن اگر انٹرنل معاملات کو دیکھا جائے نا, اگر انٹرنل نہیں نا, ورلڈ وائڈ بات کر رہی ہوں. اگر دیکھنا تو ان کو ریفرینڈم کی طرف زیادہ کیا جاتا ہے. دنیا کس کو سپورٹ کر رہی ہے, دنیا ہمیں یا انڈیا کو؟ دنیا جو ہے نا انڈیا کو سپورٹ کر رہی ہے.
وہ اس وجہ سے نا کیونکہ ہر بندہ اگر ایک کام کر تو اپنے مفادات دیکھتا ہے. انڈیا کے پاس بھی تو مفادات ہیں. اچھا انڈیا کی اکانومی دیکھ لیں, انڈیا کی باقی چیزیں دیکھ لیں, ایکسپورٹ میں کیسا ہے, امپورٹ میں کیسا ہے, ان کے جو آئی ٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں یا ان کی آئی ٹی کی جتنے بھی پروڈکٹس ہیں وہ کتنی ہیں. تو وہ اپنی انویسٹمنٹ کشمیر میں بھی لے کر جا رہے ہیں. دبئی نے انویسٹمنٹ کی ہے ریسنٹلی کشمیر میں. پاکستان کی اوور آل آرمی ہے, اتنی آرمی صرف انڈیا کی کشمیر کے اندر ہے. اچھا, وہ کہتے ہیں ہم لوگوں نے اپنی آرمی جو ہے وہ بہت زیادہ کم کر دی ہے, ہم لوگوں نے وہاں سے آرمی نکال لی ہے. یہ انہوں نے ان کے ٹی وی چینلز کی رپورٹ ہے. نہیں, ٹی وی چینل تو وہ روزانہ کہتے ہیں پاکستان نے جو ہے نا لائن آف کنٹرول کو پار کیا. پاکستان والے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے لائن کنٹرول میں, تو ٹی وی چینلز کو تو آپ سائڈ بھی اس معاملے میں رکھ لیں. ٹھیک ہے, ہاں, کیونکہ ہر بندہ جو ہے نا اپنی وہ جو ہے نا سمپیتی حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہوتا ہے. اچھا, تو ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں. ہاں, 100% ایسے ہی کرتے ہیں. بالکل صحیح, تھینک یو. ویسے اس کے اوریجنس کافی وہ ہیں کہ جماعت اسلامی نے اسٹارٹ کی تھی 1980s میں, اور مجھے تو یہی لگتا ہے کہ اٹ واز اے پلوئے فار پاور کہ لوگوں کے ایموشنس کے ساتھ کھیلنے کے لیے. لیکن اس کی بھی امپورٹنس ہے کہ لوگوں کو مطلب یاد رہے کہ کشمیر میں جو بھائی ہیں ہمارے, ان کے ساتھ ہم جتنا غلط کر رہے ہیں اور جتنا انڈیا غلط کر رہا ہے, اور ان کو یہ یاد دلانا کہ ہم نے جیسے فریڈم لیا تھا ویسے وہ بھی ڈیزرو کرتے ہیں. اور بس. آپ نے بولا ہم جیسے غلط کرتے ہیں وہ جیسے غلط کرتے ہیں, ان کے غلط کرنے پہ میں بعد میں آؤں گی, پہلے پاکستان کیا کر رہا ہے اس پہ بات کرتے ہیں. پاکستان دیکھیں, جو وہاں پہ رہتے ہیں سارے تو نہیں پاکستان میں آنا چاہتے. اچھا, جی, جو سیپریٹسٹ ہیں ان کو ٹیررسٹ اور ٹربل میکرز کی طرح وہ کر دیتے ہیں, لیبل کر دیتے ہیں. کہاں, انڈیا میں؟ پاکستان میں سیپریٹسٹ اپنا وہ یہ چاہتے ہیں کہ کشمیر انڈیپینڈنٹ ہو جائے, یہ نہیں کہ پاکستان میں آ جائے, انڈیا میں چلا جائے. تو میں تو وہی سپورٹ کرتا ہوں کہ کشمیر الگ ہو جائے. اچھا, آپ بھی یہی سپورٹ کرتے ہو کہ جو پاکستان کے پاس بھی کشمیر کا حصہ ہے وہ؟ میں کرتا ہوں کہ جو جانا چاہتا ہے وہ کر لے, کیونکہ ان کا لینڈ ہے, ہمارا وہ نہیں ہے. جو پاکستان میں آنا چاہتے ہیں وہ پاکستان میں آ جائیں. اچھا, اور جو الگ ہونا چاہتے ہیں وہ الگ ہو جائیں. اب انڈیا کی بات کرتے ہیں, انڈیا کیا کر رہا ہے کشمیر میں؟ کرفیو اور جو ملٹرائزیشن ہے, پھر سیکنڈری اسٹیٹس ہے, ریلیجیس وہ ہے, ڈسکرمنیشن ہے, ریلیجیس اپریشن ہے. تو وہ تو کہتے ہیں ہم لوگوں نے بڑی ایکوالٹی رکھی ہوئی ہے, جتنا کشمیری پنڈتوں کا کشمیر تھا اتنا مسلمانوں کا بھی ہے, اور ہم لوگ ایکول اپرچونٹیز سب کو دے رہے ہیں. وہ تو یہ کہتے ہیں. کہنے کا تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. اسرائیل بھی کہتا ہے کہ ہم آرام سے رہ رہے ہیں, ان کو کچھ نہیں کہتے. ویسٹ بینک میں لیکن وہ سیٹلرز وہ کہہ رہے ہیں لینڈ آگے آئی جا رہے ہیں. تو کہنے کے تو آپ اسرائیل کا اور ویسٹ بینک کا تو ایک الگ مدعا رہا, لیکن آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ ابھی تک پاکستان نے کیا کیا کشمیر کے لیے اور ہندوستان نے کیا کیا ہے کشمیر کے لیے؟ دونوں کشمیروں میں کیا ڈفرینس ہے تو ویسے 3 کشمیر, ایک چائنا کے پاس بھی ہے, لیکن ہم بات کریں گے انڈیا اور پاکستان کے پاس جو ہے کشمیر, ان کے بارے میں. دیکھیں, میں یہاں پہ رہتا ہوں تو مجھے اتنا وہ نہیں ہے کہ پاکستان نے کیا کیا, لیکن انڈیا جیسے پاکستان کا نہیں پتا مجھے, کیونکہ جب تک میں وہاں پہ جا کے خود نہیں دیکھوں گا, یا کشمیری لوگوں سے وہاں پہ جو رہتے ہیں ان سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ آپ کو کیسا لگتا ہے, میں بیٹھ کے کیا کہوں. لیکن گئے تو ہم انڈین سائڈ والے کشمیر میں بھی نہیں ہے نا. تو وہاں پہ وہی لوگ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے, ہم کون سا انڈین سورسز سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اپریشن ہو رہا ہے. اچھا, تو وہی تو کہہ رہی ہوں نا, ہم آپ کہہ رہے ہیں نا آپ پاکستان کے پاس جو آزاد کشمیر ہے اس حصے میں گئے ہیں نا, آپ انڈین سائڈ پر گئے ہیں, تو پھر ہم اس علاقے کے لیے وائس کیوں ریز کرتے ہیں؟ ڈو یو نو دا سچویشن آف آزاد کشمیر؟ No, I can't say I do. You don't know. No, can't say I do. جب ہم اپنے پارٹ کے بارے میں نہیں جانتے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں کشمیر کی کہ ہمیں چاہیے ہے کشمیر, اور ہم جانتے نہیں ہیں کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے, تو آپ کو لگتا ہے اس دن کی کوئی اہمیت ہے؟ It is an interesting question. کیونکہ کشمیر کے اندر جو کشمیری بستے ہیں, چاہے وہ وہاں کے کشمیری ہوں یا یہاں کے کشمیری ہوں, وہ ہیں تو بہن بھائی نا ہمارے. جی ٹھیک ہے. تو آپ کا کیا وہ ہے کہ کیسے ہمیں وہ کرنا چاہیے؟ میرا تو کچھ بھی نہیں, میرا تو سوال ہے آپ سے. نہیں, تو میرے پاس جواب نہیں ہے, آپ کے پاس کوئی ہے جواب؟
آپ کے پاس کوئی ہے جواب؟ نہیں میں نے جواب نہیں دینا نا, میں نے آپ سے سوال کرنا ہے. صحیح ہے ٹھیک ہے. چلیں ایک آخر سوال آپ سے پوچھتی ہوں کہ ہم اس مدعے کو کیسے حل کر سکتے ہیں. 2019 میں عمران خان نے ٹریڈ بند کر دی تھی کشمیر کا نام لے کر, وہاں سے ہندوستان کے ڈیفینس منسٹر کہتے ہیں کہ پاکستان کے پاس جو کشمیر کا حصہ ہے ہم گھر گھس کر اس کو حاصل کریں گے. یہاں سے پاکستان کہتا ہے ہم بھی ان پر حملہ کر کے حاصل کر لیں گے, ہمارے پاس بھی ایٹم بم ہے, چوڑیاں ہم نے بھی نہیں پہنی ہوئی ہیں. کیا کہتے ہیں جو دونوں طرف سے کشمیر کی ایک جنگ لڑی جا رہی ہے, ان آفیشیل جنگ, اس کے حوالے سے اس کو ہم کیسے سالو کر سکتے ہیں؟ نہیں پتا. نہیں پتا. چلو کوئی بات نہیں. تھینک یو.